السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک تہوار اسلام کے اندر جو بڑی شان و شوکت، جو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس کے تعلق سے چند خرافاتیں، چند بدعات جو ہماری امت مسلمہ کے درمیان جو ہماری قوم کے درمیان چل پڑی ہے، جس کو امت مسلمہ ثواب کی نیت سے کرتی چلی جا رہی ہے، جس کا ثبوت نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، نہ چاروں خلفائے راشدین کی زندگی سے ملتا ہے، نہ صحابہ نے وہ کام کیا، نہ تابعین نے وہ کام کیا، نہ تابعین نے وہ کام کیا، تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کام نبیوں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، وہ کام امت مسلمہ کر رہی ہے۔ جو باتیں صحابہ کے سمجھ میں نہیں آئی، جو باتیں تابعین کے سمجھ میں نہیں آ رہی، جو باتیں علماء کرام کے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ باتیں امت مسلمہ کے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو اس دن کچھ خرافاتیں اور کچھ بدعاتیں جو امت مسلمہ کے بزرگ، خواتین، مستورات، لڑکے، نوجوان لڑکے، لڑکیاں اس کو تہوار مانتے ہیں، اس کے اندر کچھ خرافاتیں ہیں، کچھ بدعاتیں ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، تو ان کے تعلق سے کچھ عرض یہ کرنا تھا کہ وہ خرافاتیں، وہ بدعاتیں کون کون سی ہیں۔ شب برات کی چند بدعات و خرافات۔ غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا، کہ غسل کیا جائے، نہایا جائے اس نیت سے کہ آج کے دن نہانے کا زیادہ ثواب ملے گا، تو اس نیت سے غسل کرنا بدعت ہے، خرافات میں شامل ہے۔ ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا کہ آج کی رات پوری رات جاگیں گے، تو اس کو ضروری کر لینا کہ جاگنا ضروری ہے، یہ بھی بدعت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ چند عبادات کو مخصوص کر لینا کہ اس دن جو ہے صلاۃ تسبیح پڑھی جائے اور پتہ نہیں کون کون سی نفل عبادت کی جائے، ان کو ضروری کر لینا کہ اس دن یہی پڑھنا ہے، ہمیں یہ عمل کرنا ہی ہے، یہ عبادت ہمیں کرنا ہی ہے، یہ بھی خرافات کے اندر آتا ہے۔ انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، جیسے صلاۃ التسبیح کو باجماعت ادا کرنا۔ نفل جو نماز ہے صلاۃ التسبیح جس کو ہم جانتے ہیں، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی خرافات میں شامل ہوتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کا مخلوط دینی اجتماع کرنا، مخلوط ملا جلا کر مردوں اور عورتوں کا اجتماع کرنا، یہ بھی خرافات کے اندر، بدعات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حلوے مانڈے ضرور پکانا، کہ شب برات کا دن ہے، آج کے دن میٹھا پکانا ضروری ہے، حلوے مانڈے پکانا ضروری ہے، دوستوں میں، یاروں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ حلوے مانڈے پکاؤ، تقسیم کرو، ثواب ملتا ہے، ضرور ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، یہ بھی خرافات کے اندر اور بدعات کے اندر ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آتش بازی اور چراغاں کرنا، پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، دھوم دھام کرنا، اور جو ہے لائٹیں لگانا، اور پتہ نہیں جھوم جھوم کر لائٹیں لگانا، یہ بھی خرافات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ مردوں کی ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا، کہ جو مردے ہیں ان کے لیے اپنے گھروں میں بستر لگا دیے کہ مردوں کو آرام پہنچے گا، ان کو راحت ملے گی، یہ بھی جو ہے خرافات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے تعلق سے کچھ لوگ جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے، ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں، کہنا یہ تھا، اگر ہم اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، چلو مان لیا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، تو عرض یہ کرنا تھا، جب ہمیں معلوم ہوگا، جب ہم اس کے تعلق سے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک بار گئے، ہم جاتے ہیں روزانہ۔ دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، تنہا گئے، ہم جاتے ہیں جھتوں کے ساتھ، گروپوں کے ساتھ۔
تیسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں یعنی کہ انتہائی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں گئے کہ کسی کو پتہ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہ پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ ہم جاتے ہیں، اس کو فون کر دیا، اس کو بلا لیا، اس کو بلا لیا، آ جاؤ قبرستان چلیں گے، تو یہ سب باتیں خرافات میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کہ شب برات مبارک ہو، فلاں دن مبارک ہو، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، کرنا وہ کام چاہیے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں۔ اپنی طرف سے دین میں کوئی باتیں گڑھ لینا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی ہمارے دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرے گا اس کی بات قابل تردید ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان خرافاتوں سے، ان بدعاتوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خرافاتوں سے، بدعاتوں سے